سر میں نا آپ کی اجازت سے آگے بڑھنا چاہوں گا. پروفیسر سلطان منیر صاحب جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے نا زیادہ حساس ہوتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو جب آپ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے ہر انسان کا ایک ہے نا, حضور تو ساروں کے لیے ہیں, ہر کوئی دیکھتا ہے پاتا اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے. شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. آپ جب حضور کی کرم نوازیوں کو دیکھتے ہیں, آقا کی عنایات کو دیکھتے ہیں, اور حضور نے زندگی کے ہر لیول پر دکھایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بچپن دیکھیں, حضور علیہ السلام اس وقت جب وہ در یتیم ہیں تب بھی مہربانیاں, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے آقا گزرے ہیں, اپنی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں, یعنی ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کریم کا, جس کی اللہ نے جس عمر کی قسم اٹھائی نا, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ سکھاتا ہی سکھاتا ہے. اور سکھاتا کیا ہے؟ امید سکھاتا ہے. وہ آفتاب امید ہے, جیسے سر نے بہت خوبصورت لفظ دے دیا. بہت بڑی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر ناصر صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف اپنی زندگی ہے بلکہ انسانوں, حیوانات, چرند پرند درند کے ساتھ ساتھ نباتات و جمادات کو بھی زندگی بخشنے والی زندگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ ایسی زندگی ہے, یہ تو آپ نے بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ یہ تھوڑی سی بہتری ہو سکتی تھی ٹاپک میں. یہ ٹاپک ہی بہت بڑا ہے, زندگی. سبحان اللہ, بہت بڑا زندگی ہے. شاعر تو یہاں پر کیا حضور کے پیغام میں زندگی ہے. کیا بات ہے, ہر ادا میں زندگی ہے, ہر حکمت بھرے جو فرامین ہیں ان کے اندر زندگی ہے. شاعر تو یہ تک کہتا, آپ نے شاعر کی بات کی تو وہ کہتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا بات ہے, کیا بات, باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی ایک ادا کو لے لے تو اس پہ زندگیاں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک شاعر گزرا ہے راحت اندوری, اللہ تعالیٰ اس پہ کروڑوں رحمت ان کی قبر پر نازل کرے. وہ لکھتے ہیں کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم. واہ, سبحان کم اللہ, سے کم کی بات کر رہے سبحان ہیں. اللہ. یہ جا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولندی. فرماتے ہیں کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم, سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. اور دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم, تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. واہ سبحان اللہ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تو زندگی مبارک ہے, وراء الورا ہے. آپ کا مبارک نام بھی ایسا ہے سبحان اللہ کہ اگر نام محمد, جی اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم. سبحان اللہ. نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی پیاری بات, حضور کے جو اہل بیت اطہار, وہ جو سلسلۃ الذہب ہے نا, حضور علیہ السلام کے مولا علی شیر خدا, پھر ان کے بیٹے ان کے امام رضا تک, وہ حدیث پاک روایت ہوئی. محدثین نے اس کو دیکھا, امام رضا سے لے کر مولائے کائنات پھر رسول اللہ کے اسم مبارک تک. انہوں نے کہا یہ نام پڑھ کر کسی پر دم کر دیں, مجنون ہوگا اسے لبرا, صحت یاب ہو جائے گا. کیا بات, حضور کے بچوں کے نام صحت دے رہے ہیں, تو نام مصطفیٰ زندگی دیتا ہے. نام مصطفیٰ زندگی دیتا ہے, اور نام مصطفیٰ پاک کرتا ہے, اور آل مصطفیٰ بھی پاک کرتے ہیں. لیذہبانکم الرجس. واہ واہ. تو وہ طاہر کرنے والے ہیں, خود بھی پاک ہیں اور لوگوں کو پاک کرنے والے بھی ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, جس طرح ہمارے آج دو ٹاپکس ہیں تو دونوں کو یکجا کرنے کے بغیر بھی کوئی جا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم. واہ, یہ بشر کی اس اوج اور معراج پر پہنچا دیا. امید زندہ کر دی نا, بشریت میں امید زندہ کر دی ہے. اور کہیں پر فرمایا جا رہا ہے کہ انفسکم, اور کہیں پر انفسکم, کہیں انفسکم کا لفظ آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ حیات عطا کر رہی ہے. یعنی وہ جو نا من انفسکم, اس کی باقی شروحات ہیں, پھر آگے قراءات ہیں اس کی. جی بالکل, قراءت شاذہ میں جو آپ نے اشارہ کر دیا نا, بالکل جی سبحان اللہ, اور دوسری تفسیر کا فائدہ دیتی ہے. جی بالکل. اور آج اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل یہ بن گیا ہے ٹاپک, یہ انتظام قدرت ہے. جس طرح قبلہ گائی صاحب فرماتے ہیں کہ آج 15 مارچ حکومت پاکستان کی طرف سے قومی سطح پر یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے. سبحان اللہ,
واہ کیا بات کر دی آپ نے غازی صاحب، قبلہ اگر یہاں بیٹھے ہوں، یہاں بیٹھے ہوتے جانے آج کا اللہ اکبر وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ کس طرح ہم اس کے گواہ ہیں، جی بالکل، ہم تو نہیں کچھ بھی کر سکے لیکن ہمیں فخر حاصل ہے کہ چلیں وہ ہمیں اپنی ٹیم کہتے ہیں، عدالتی طور پر، قانونی طور پر جو بند باندھے اور جس طرح کی، اور پھر اگر دوسرے قربانیاں دی، جی کمال کر دیا، بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کمال کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی اثر اور ان کے نام مبارک کے فیض اور برکت کا اثر ہے کہ جو یہ سب کچھ اور اتنے معاملات حل ہوئے اور الحمدللہ اتنا زیادہ وہ جو حاصل ہوا ان کو الحمدللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جس طرح عرض کیا کہ وہ ہے کہ وہ تو دوسری بے جان چیزوں کو زندگی عطا کرتی ہے، الحمدللہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کر دیا تو میرا بھی تھوڑا سا بن گیا ذوق کے، جو احمد ندیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، واہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نام محمد میں ہی اتنی برکات ہے کہ اس کی برکت سے زندگیوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ کمال کر دیجیے، آپ نے، میں آتا ہوں آپ کی طرف لیکن وہ آپ بس انشاءاللہ گفتگو یہاں سے رہے گی۔ سر اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں نا، ان کے لیے فرمایا کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، وہ آیت مبارکہ، الا قول ابراہیم، ایک ایکسیپشن دی، وہ ایک قول کی جو اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی۔ رسول اللہ کی زندگی میں سے کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں، ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی، وہاں خلیل کی بات ہے، یہاں حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی اور حبیب اور خلیل کے اوپر لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں خلیل اسے کہتے ہیں جو یکسو ہو کر مالک کا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو خلیلیت کی یہ فاخرہ خلت تب عطا ہوئی جب آتش نمرود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرایا جانے لگا تو فرشتہ آ گیا اور پوچھا، فرشتے نے کہا حکم کریں تو میں اپنے پر سے ابھی آگ بجھا دیتا ہوں۔ اس مقام کے اوپر جو رضا والے اپنے اختیار کو رب کی رضا پر قربان کرتے ہیں، اس گھر کا پرانا طریقہ ہے جو کربلا تک چلتا ہے۔ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب نے بھیجا ہے، خود آیا ہوں۔ کہا اگر خود آیا تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ واپس جانے لگے تو پتا تھا ان کی دعا رد نہیں ہوگی، تو کہا دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھا دیں۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتا ہے میں کس کی خاطر اور کیوں آگ میں گرایا جانے لگا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، اور فرمایا کہ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ خلیل ہیں، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب خود کہتا ہے حسبک اللہ، اے حبیب تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہوتے ہیں جو اپنی آل کے لیے خود دعا کریں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے اللہ میری نسل کو بتوں کی نجاست سے دور رکھنا۔ اور حبیب وہ ہوتے ہیں جو اپنی آل کے لیے دعا نہیں کرتے، رب اپنی چاہت محبوب کی چاہت کی وجہ سے بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی کے گھر والوں کو طہارت کا مقام اعلیٰ ترین عطا کرتے ہوئے ہر کمی کر دی، ہر اخلاقی، ہر معاملہ مصفہ مزکا مجلہ، اولا در، کیا بات، در اعلیٰ بنا دیا رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کو حبیب کی وجہ سے۔ اور ہم جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آفتاب امید تک لے آئے ہیں، آفتاب امید میں ایک سکون ہے، ایک تسکین ہے، ایک لطف ہے، ایک شفقت ہے، ایک رحمت ہے، اور ایک تاجدار کائنات کی بارگاہ گوشہ رحمت سے امتی کے لیے ایک شگفتگی کا پہلو ہے، وارفتگی کا پہلو ہے امتی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے نبی بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ صلات کے 70 سے زائد معنی ہے اور ان میں سے ایک معنی سکون بھیجنا بھی ہے۔ رب نے اچھا میں آتا ہوں، یہ حضور نے یہ سکون پوری امت کو عطا کہ سر آپ کیا اس میں ایڈ کریں گے؟ ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر نہ ہو یہ حیات مصطفیٰ کریم
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضور کی روح انور کی توجہ نہ ہو جمادات میں سے کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اپنی زندگی باقی رکھ نہیں سکتا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، واہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ وہ حقیقت امید ہے. ہاں حقیقت امید، حقیقت امید. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں امید کو بھی اپنی پہچان ملتی ہے جا کر. واہ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کمال کر. تو حیات جو ہے نا یہ اس کو 3 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے ظاہری جسمانی حیات جو دنیاوی لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک زندگی ہے، اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں. اور ایک زندگی ہوتی ہے آپ کی عقلی، علمی اور تحقیقی، جو ختم ہی کبھی نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتی. واہ سبحان اللہ. اور ایک ہوتی ہے روحانی زندگی جو ابدی زندگی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں پہلوؤں سے ہر شخص اپنے سر میں آپ کو نا یقین جانے میرا دل کر گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ. ہم بعض کا تیزی کر جاتے ہیں نا، نہیں تیزی میں یہاں تیزی لیکن سبحان اللہ جو کچھ ہے وہ اسی کے صدقے تو ہے الحمدللہ. اب ہر شخص اپنے شعور اور فہم کے مطابق اس وقت بھی دیکھیں نا کہ جو افراد موجود تھے اس ظاہری حیات سے کتنوں نے فائدہ اٹھایا اور کتنے نہ اٹھا سکے. تو اس کا مطلب نصیب کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے. پھر آج وہ جو آپ کی علمی تحقیقی زندگی جو ہے وہ آج بھی اسی طرح معجزن ہے. واہ سبحان اللہ. جیسے اس وقت تھی، لیکن آج بھی کن کو نصیب ہوگی؟ پھر صاحبان ایمان کو نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اور جو ابدی زندگی ہے وہ بھی انہی کے نصیب میں آئے گی جو اس کے حصول کے لیے اپنے انٹینا کو اس طرف کیا کریں گے؟ سیدھا کریں گے، جو ان کی حیات طیبہ سے جڑیں گے. اب دیکھیے ناصر صاحب، بنیادی طور پر جو اگر آپ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک 40 سال اور ایک 23 سال. اب 40 سال جو ہیں وہ ان لوگوں میں گزارے، اس ماحول میں گزارے جو صریحاً ان کی تعلیمات اور مزاج کے بالکل اپوزٹ ہے. جس معاشرے کے اندر کیا تھی؟ تفاوت تھی، جس کے اندر دشمنی تھی، بغض تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی بائسنس تھی، تعصبات تھے. اور جہاں ملٹی جو ہے وہ بہت سارے خداؤں کی عبادت ہوتی تھی، اس معاشرے کے اس ماحول کا کسی طرح بھی اثر جو ہے 40 سالہ زندگی پر کہیں نظر نہیں آیا. ان کو متاثر کیا وہ جو 40 سال ہیں. 40 سال از اے لانگ ٹائم، جس کے تقریباً 480 ماہ بنتے ہیں سر، اور جس کے کم و بیش جو ہیں 14,400 دن بنتے ہیں اور کم و بیش 14,400 راتیں بنتی ہیں، جو تقریباً جو ہے جو 3,75,600 گھنٹے بنتے ہیں. کمال ہے سر. اور جس میں تقریباً 2,73,60,000 منٹ بنتے ہیں. 2,73,60,000 منٹ گزارنے کے بعد سوال پتہ ہے کیا کیا؟ کہ اے اہل مکہ، سرداران سے بھی کیا، وہاں کے بڑوں سے بھی کیا. سوال یہ کیا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟